بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس روحانی عجائبات بری دنیا میں، اس پرنور مجلس میں، اس روحانی محفل میں، جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار عالم خوشیوں سے بری ہوئی ایک بھرپور زندگی آپ کو عنایت کرے، جہاں پہ ہمیشہ آپ خوشیاں اور مسرتیں ہی بانٹتے ہوئے نظر آئیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے پرس، بٹوے یا والیٹ کو کیسے پیسہ کھینچنے کے ایک مقناطیس میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک حیرت انگیز بات ہوگی، لیکن مائنڈ سائنسز یہ ثابت کر چکی ہے کہ ہر چیز میں انرجی پوشیدہ ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، اس میں ایک قوت پوشیدہ ہے جو اس ذات قادر و قدیر کی ہی عطا کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسی موجودات نہیں ہے جس میں کسی قسم کی خاص انرجی پوشیدہ نہ ہو۔ اس کائنات میں خداوند علیم و حکیم کی جتنے بھی مخلوقات و تخلیقات ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی خاصیت، کچھ نہ کچھ اثرات لازمی موجود ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق یکتا کی پرستش کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے اور اسی کا ذکر کرتا ہے۔ تو جو چیز ذکر کرے وہ کیسے بے اثر ہو سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم آسانی کے ساتھ پیسہ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ معلومات دیگر بندگان خدا تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ آج کے اس محفل میں ہم آپ کو اپنے والیٹ یا پرس کو پیسہ کھینچنے والا مقناطیس بنانے کی ترکیب بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کلام الہی سے ایک وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس سے انشاءاللہ آپ کی مالی پریشانیاں مالی آسودگی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے ایک نیا والیٹ یا پرس، ہینڈ بیگ جس کو کہتے ہیں خواتین کے لیے، وہ لے لیجیے۔ کالا رنگ کسی حساب سے نہیں ہونا چاہیے، لال یا پیلا بہتر ہے، کیونکہ لال رنگ میں اٹریکشن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور یلو کلر میں یعنی پیلے رنگ میں اسٹیبلٹی کی قوت موجود ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کسی بھی کلر کا والیٹ یا پرس یا ہینڈ بیگ آپ لے لیجیے۔ میں خود لال رنگ کا والیٹ استعمال کرتا ہوں، میرون کلر کا آپ سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس والیٹ یا پرس کو آپ نے ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ جو چیز صاف ستھری ہوتی ہے اس میں قدرتی طور پہ کشش پائی جاتی ہے، اور اسلام کی تو تعلیمات ہی ہے صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایسے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی، حتماً 100% اس میں کچھ اسرار پوشیدہ ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور بات کلیئر کرتے چلوں کہ ہم شروع سے، بچپن سے، پیدا ہونے کے بعد سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، پیسہ ہاتھوں کا میل ہے، کبھی میرے پاس ہے کبھی اس کے پاس ہے، تو اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ بذات خود ایک ہرڈل ہے، ایک بلاکیج ہے جو ہم پیسے کو اپنی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر پیسہ ہاتھوں کا میل ہے تو کون چاہتا ہے کہ میل اس کے پاس رہے؟ ہمیشہ اس چیز کو، اس میل یا کچیلی چیز کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ تو یاد رکھیے، پیسہ ہاتھوں کا میل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ ایک انرجی ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک قوت ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی خیر کما سکتے ہیں۔ پیسے کے ذریعے ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو آسودہ اور سکون بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس پیسے سے ہم خیر کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ پھر کوٹ کروں گا اسلام کی تعلیمات میں سے ایک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ خدایا اس دنیا میں ہمیں حسنات عنایت کرتے، یعنی ایک پرسکون، پرامن، پر برکت زندگی عنایت کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ آخرت میں بھی ہمیں حسنہ میں سے حصہ دار بنائیں، وقنا عذاب النار، یعنی ایسی آسودگی ہمیں عنایت کر دے دنیا و آخرت کی کہ ہمیں جہنم سے نجات حاصل۔ تو یہ پیسہ جہنم خریدنے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور جنت کا باشندہ اور رہائشی بھی بنا سکتا ہے۔ تو پیسہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم
پیسے کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیں تو پھر یہ انتہائی بری چیز ہے، بلکہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ بات آتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو پیسے کو ایز اے ٹول، ذریعہ اور سورس کے طور پہ استعمال کیجیے اور اس سے دنیا و آخرت کی خیر کمائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نیا پرس یا والٹ لیجیے، لال یا پیلے رنگ۔ والٹ ایسا لیجیے کہ جس میں 2-3 خانے ہوں، اور ان خانوں میں آپ نے اپنے آمدن کے حساب سے جو بڑے نوٹ ہیں وہ ایک خانے میں رکھیے گا، اور جو چھوٹے نوٹ ہیں جس کو ہم کلہ، چٹا یا چینج کہتے ہیں وہ دوسرے خانے میں، مثلا 10، 20، 50 روپے کے نوٹ ایک خانے میں ہوں، اور 100 سے لے کے 500، 1000، 5000 کے نوٹ وہ دوسرے خانے میں ہوں۔ کیونکہ مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے بڑے نوٹ ہوں گے اتنے ہی اس میں انرجی زیادہ ہوگی، اور چھوٹے نوٹوں میں نسبتاً انرجی کم ہوتی ہے۔ تو کمزور اور طاقتور انرجی کو آپس میں نہیں ٹکرانا چاہیے نا، تو ان کو الگ الگ ہونا چاہیے، تو الگ الگ رکھیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے والٹ یا پرس کے فلاں خانے میں فلاں نوٹ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فوراً وہاں سے وہ نوٹ نکال کے اس دکاندار یا شاپ کیپر کو دینا ہے، اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یعنی ترتیب لازمی ہے، آپ کے والٹ کو ترتیب سے ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی پھر وہی کہتا ہوں کہ جس کی زندگی میں بے ترتیبی ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس کی زندگی ترتیب کے ساتھ چل رہی ہو تو پھر وہ سکسیس ہی سکسیس دیکھتا ہے، ناکامی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے آپ کہ یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ آپ نے اپنے پیسوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھنا، کیونکہ یہ پازیٹیو نیگیٹو انرجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بلز ہوتے ہیں خرچہ، اخراجات، اور جبکہ پیسے ہوتے ہیں آمدن، انکم۔ تو دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی جو بلز ہیں ان کو کسی اور جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں، پیسوں کے ساتھ کبھی مت رکھیے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا وہ والٹ، وہ پرس کیسے پیسہ کھینچتا رہتا ہے۔ اور خیال رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کا والٹ جو ہے بالکل خالی نہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ کوئی ایک آدھ نوٹ کم از کم رکھ لے اپنے استطاعت کے مطابق، چاہے 100 روپے کا ہو یا 5000 روپے کا ہو، لیکن ہمیشہ ایک نوٹ جو ہے اس میں رکھنا چاہیے آپ کو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خالی گھر آسیب کا ہوتا ہے، کہ جب انسان کسی مکان میں رہائش ترک کر دیتا ہے تو اس میں کوئی اور مخلوقات بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب والٹ یا پرس خالی ہوتا ہے، بالکل خالی ہوتا ہے، تو پھر اس پہ مفلسی اور بے برکتی کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو خیال رکھیے گا کہ اپنے والٹ یا پرس کو کبھی بھی خالی مت رکھیے گا۔ اسی طرح آپ کے جو بینک کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، ڈیبٹ کارڈز ہیں، واٹس ایور، ان کو بھی آپ نے الگ رکھنا ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں ملانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ کلام الہی کی ایک آیت ہے۔ یہ آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، یغنیہم اللہ من فضلہ، یعنی محتاجی کو دور کرنے والی آیت ہے۔ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو احباب گرامی، ایک سٹون، ایک جم سٹون جس کو کہتے ہیں نا، نگینہ، وہ آپ حاصل کیجیے جس کا نام ہے سٹرین۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا لے لیجیے اور اس کو سامنے رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک پوشیدہ انرجی موجود ہے، اور جس میں پیسہ کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ البتہ یاد رکھیے، دوہرا رہا ہوں کہ وہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی فراہم کردہ، اللہ تعالیٰ کی ہی عنایت کردہ ہے۔ اس سٹرین یا پتھر کی کوئی، اس کی اپنی ذاتی کوئی خاصیت یا حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے اس میں یہ اثرات، یہ صلاحیت موجود ہے، یہ قابلیت موجود ہے۔ جس طرح زہر میں ہلاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور وہ کس کی عطا کردہ ہے؟ اسی ذات قادر و مطلق کی۔ اس ذات قادر و قوی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، زہر اپنا کام نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز کی جو بھی خاصیت ہوتی ہے وہ میرے پروردگار کی عطا کردہ ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی پیداوار نہیں ہے وہ۔ اسی طرح اس جیم سٹون کی، اس پتھر کی خاصیت بھی میرے مالک کی عطا کردہ ہے۔ تو اس میں پیسہ کھینچنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اسی کی عطا کردہ ہے۔ تو سٹرین کا ایک ٹکڑا لیجیے اور اس کے بعد اس کو سامنے رکھیے۔ جب بھی آپ یہ عمل کرنے بیٹھ جائیں تو یاد رکھیں
2 رکعت نماز نفل پہلے ادا کیجیے قضاء حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد اس نگینے کو سامنے رکھ کے چاند کی جب 14ویں رات ہو، صرف 1 رات کا عمل ہے، اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیسہ کیسے آپ کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو اس سٹرین کے ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھ کے شروع آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ پڑھنی ہے آپ۔ شروع آخر میں 7 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت جذب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اللہ کو پکار کے دل سے محبت کے ساتھ اس آیت کا وظیفہ کیجیے، اس آیت کا ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغنہم اللہ من فضلہ، یغنہم اللہ من فضلہ، یغنہم اللہ من فضلہ، یغنہم اللہ من فضلہ۔ اے اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، اے میرے مالک مجھے آسودگی عطا کر دے، اے میرے مالک میرا ہاتھ کھول دے، اے میرے مالک میری بندشیں کھول دے، میری مشکلات دور کر دے، میری مالی پریشانیاں ختم کر دے۔ جب آپ اس جذب اور تڑپ کے ساتھ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اس پالنے والی ذات کو یاد کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ دنوں میں آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آپ ایک آسودہ، پرامن، پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ تو میرے اس چینل کے محترم بہنوں اور بھائیوں، ایک ایسا نادر و نایاب عمل ہے کہ اس کا کرنے والا ہی اس کے اثرات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، اس کو ضرور کریے، اسے استفادہ کیجیے۔ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ ہمیں دعائیں دیتے رہیں۔ تو اس چینل کے میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، جب آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے تو اس سٹرین کے نگینے کو اٹھا کے اپنے والیٹ میں، اپنے پرس میں یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیے، اور اس کے بعد روزہ صرف 1 تسبیح اسی آیت کا ذکر کیجیے، یغنیہم اللہ من فضلہ، بس صرف 1 تسبیح۔ پھر آپ کو مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ ایک وظیفہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ساری زندگی کے لیے آپ کو کفایت کر جائے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اپنے والیٹ کی ترتیب کا خیال رکھیے، اس والیٹ کو، اس ہینڈ بیگ کو صاف ستھرا رکھیے، ترتیب سے رکھیے، اور اس دم شدہ سٹرین کے ٹکڑے کو اس والیٹ یا ہینڈ بیگ میں رکھیے، اور روزانہ صرف 1 تسبیح اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیجیے، اس کا ذکر کیجیے، اور دنیا و آخرت کی خیر پائیے۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آپ سے آج کی محفل سے اجازت چاہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔